إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فضل سے لاسٹ ٹائم ہم نے 5 قرآن مجید کے پوائنٹس کور کر لیے تھے اور انشاءاللہ عز و جل اسی کو آگے فردر کنٹینیو کریں گے ہم آج. تو قرآن مجید کا 6th علمی پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اگلی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اگلی سے مراد وہ کتاب ہوتی ہیں جو کہ گزر چکی ہیں، ہم پیچھے چلنے والے ہیں، آگے وہ ہوتے ہیں جو چلے گئے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اگلی کتاب میں بھی موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی پیشن گوئی ہے تورات اور انجیل میں پاتے ہیں اور ان کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں جن کو یہ اپنے بیٹوں سے بہترین طریقے سے جانتے ہیں. انسان اپنے بیٹا اس کا خون ہوتا ہے، اس کی انچ کا پتہ ہوتا ہے انسان کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. فرقان قریشی بلاگز یوٹیوب پہ ایک بندے نے سیدھا سیریز بنائی ہے بہت زبردست، اور بکس کے ریفرنسز دیے ہیں پراپر، جو ان کی بکس میں اور ہماری مسلم ٹیکسچرز میں بھی بکس ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے the way he walks، ان کا سٹائل، ایون یہ تک پتہ تھا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو. اسی وجہ سے ان کی کتاب میں بشارت دی گئی تھی، تب بھی وہ آ کے مکہ اور مدینہ میں آباد ہو گئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے وہ ہماری نسل میں سے نکلیں. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیڈ ادر پلانس. انشاءاللہ اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. آپ ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 اٹھا کے پڑھیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں موسیٰ تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر بھیجوں گا جو اپنے خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں بولے گا، وہ وہی بولے گا جو کہ میں اس کو کمانڈ کروں گا، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریویل کیا گیا، اور جو موڈ آف کمیونیکیشن تھی، جو دعویٰ تھا، موڈ آف دعویٰ جس کے تھرو انہوں نے دعوت دی، وہ تختیاں لے کے آگے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں پریزنٹ کی گئی تھی، باقیوں کو کتابیں دی گئی تھی، اس شکل میں نہیں، یہ وحی کی فارم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان اور مبارک کلمات کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس کو کنوے کیا. میں رات کو سورہ فرقان میں پڑھا تھا کہ کفار تانا کرتے تھے کہ یار اس کو ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن مجید کیوں نہیں لے کر آ جاتے جس طرح پہلے لوگ لے کر آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پرفیکٹ جواب دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جواب سنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کیونکہ ایک لائیو کمنٹری ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آپ دیکھو غزوہ احد کی کمنٹری ہمیں مل جاتی سورہ آل عمران میں، اسی طرح سورہ انفال میں، غزوہ تبوک کی ہمیں کمنٹری مل جاتی سورہ توبہ میں، ٹھیک ہے. اس طرح مختلف لائیو قرآن مجید از لائیو. تو جو آپ کے ایکشنز ہو رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ جو آپ کرتے ہو، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، اس کا ایٹ دا اسپاٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی حرکتیں ڈیپینڈ کر رہی، آپ کے ایکشنز ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کی بنا پر چیزوں کو ریویل کرتے جاتے ہیں، آگے آپ کو کھولتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی جاتی تھی تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی، سخت سردیوں میں بھی ان کو پسینہ آنے لگ جاتا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے اوپر ایک چادر لا کے ڈال دیتے تاکہ ان کو یہ کیفیت ہو جائے اور چیزیں بعد میں نارملائز ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں، اور یہ ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کے ساتھ میں آپ کو اس کو ریلیٹ کر کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی پروفٹس کی لینیج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فی الحال سائڈ پہ کر دیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کو سامنے رکھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لینیج کو آگے کیری آن کریں۔ ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، ٹھیک ہے؟ ان کا لقب اسرائیل تھا۔ انہی کے آگے 12 بیٹے تھے فردر، حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت اسحاق کا بیٹا حضرت یعقوب جن کا لقب اسرائیل، اور ان کے آگے 12 بیٹے یعنی 12 قبیلے، ٹھیک ہے؟ اسی میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے اور بنیامین، مطلب یہاں سے آگے پوری لینیج کیری ہوئی، اور یہ لینیج جا کر ختم ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ سمجھ آ گئی؟ ایک سائڈ ہمارا پورشن کلیئر ہو گیا۔ اسی میں بنیامین، حضرت یوسف اور باقی تمام تقریباً لاکھ پروفٹس آگے تھے اس لیفٹ سائڈ والی لینیج میں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس لینیج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسلاً تو یہودی تھے کیونکہ اس لینیج کے آ رہے تھے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پہ ہیں کیونکہ ہمارا جو بیس ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل، اس لیے جو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کہتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس قوم میں سے تھے۔ آگے ان کے 12 بیٹے، ٹھیک ہے؟ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، بنیامین، اور یہ اینڈ اپ جا کر ہوا نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ والی لینیج ختم ہوگی۔ اب ان کو پیشن گوئیاں پتہ تھی، انہوں نے یہ تورات، اب دیکھو تورا میں ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مثل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے تمہاری مثل ایک پیغمبر بھیجوں گا جو خود سے کچھ نہیں کہے گا، وہ میری کمانڈ کے مطابق کہے گا، اور وہ وہی بات کرے گا جو میں کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اپنا۔ تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ تو یہ یہودیوں کو یہ ورسز پتہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جا کر آباد ہونا سٹارٹ ہو گئے مکہ اور مدینہ میں، کیونکہ ان کو پلیسز پتہ تھے کہ یار یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلیس آف برتھ ہوگا، اور اس کو آگے کیری آن کرنے کے لیے وہ یہاں پر آ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ ڈیوائن پلانز ہوتے ہیں۔ مطلب انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے، ایک انسان تقدیر کرتا ہے اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر سب سے بیسٹ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو کہا تھا، اب وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لینیج کو ہم نے سائڈ پہ کیا تھا نا، اس کو ذرا مین پلاٹ میں لا کے چھوڑ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں سے پہلے کوئی نبی پیغمبر کوئی نہیں آیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے امام الموحدین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لینیج میں سے پیدا کر دیا۔ الحمدللہ ھذا من فضل ربی۔ تو دیکھیں اب یہاں سے ہوتی ہے جو انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، اور اس تکبر کی ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین بتا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کبھی کبھی اچھا لباس پہنتے ہیں اور ہم اچھا لگنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم، یہ کوئی تکبر میں تو نہیں آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لباس یا یہ چیزیں پہننا تکبر نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات پہچان لو اور اس سے منہ پھیر لو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ اب تکبر کی ڈیفینیشن آ گئی نا، حق بات کو پہچان لیا گیا نا آپ نے۔ ان کو پتا تھا نا کہ ایک پیغمبر آئے گا، اتنے اچھے طریقے سے ان کو پتا تھا کہ وہ جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا فرقان قریشی بلاگز کا، جا کے اس کی ویڈیو صرف آپ دیکھو، آپ کو پتا چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح واک بھی کرتے تھے ان کو ویسے پتا چل جاتا تھا، کیونکہ کتنی مرتبہ تجارتی قافلے آتے تھے مکہ مدینہ سے اور وہ یہودی سکوپس لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، پر ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایکسیپشنل وے آف واکنگ دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو انہوں نے اس قافلے کو دعوت پہ انوائٹ کر لیا۔ وہ قافلے والے پریشان ہو گئے کہ یار یہ یہودی اتنے سالوں سے ہم جا رہے ہیں، اس کا پورا محل کو بنا ہوا ہے، اس کے سامنے سے ہم پاس ہمیشہ روز پاس کرتے ہیں، کبھی اس نے ہمیں نہیں بلایا، آج بلا لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ جو تھی وائج، آپ کہہ لو فرسٹ سفر تھا، فرسٹ جرنی تھی، تو ان کو باہر ہی روکتی ہے سامان کے ساتھ، تو ان کو اندر دعوت کے لیے یہودی نوٹس کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ تو کھانے پھوڑ رہے تھے باقی سارے، لیکن یہودیوں سب کو نوٹس کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں نے، آپ نے کوئی بندہ باہر تو نہیں چھوڑا ہوا؟ اس نے کہا ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس وقت ان کی ایج چھوٹی تھی، تو اس کو ہم نے باہر چھوڑا ہوا چیزوں کی رکھوالی کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ان کو بھی بلاؤ نا، اس کے لیے تو آپ کو میں نے دعوت دی ہے۔ سر وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آپ سیریز دیکھو، آپ واپس آؤ، آپ قرآن مجید پڑھو،
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹوں سے بہتر طریقے سے جانتے تھے. آپ کے مائنڈ میں تھرو آؤٹ دا سیریز یہی والی ایک قرآن مجید کی ورس چل رہی ہوگی کہ یار اتنے بہترین طریقے سے جاننے کے باوجود تکبر میں آگے حق بات سے منہ پھیر لیا. دیکھو تکبر بہت غلط چیز ہے. تکبر انسان کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈیوائن مور لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اللہ سبحانہ ان کے دلوں, ان کی کانوں, ان کے آنکھوں پہ مور لگا دیتے, پردے ڈال دیتے. پھر ورس گیر لگ جاتا ہے. پھر سامنے کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو سیدھا راستہ دیکھنے کے بجائے, سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے غلط راستے پہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ میرے لیے سیدھا راستہ ہے. آج وہ دجال کے لیے پلاننگز کر رہے ہیں, سمجھ رہے کہ یہ ہمارا مسیح ہے. ان کی تو کتابیں خراب کر دی گی نا. ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تو لانی ہے نا. دجال کی پیشن گوئی تو حدیثوں میں مفہوم موجود ہے نا, اس کے لیے تیاری تو کرنی ہے کسی نے آگے. اور دجال پورے ایک سسٹم کا نام ہے. ایک بندہ دجال نہیں آئے گا. ہم جب بھی دجال کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں دجالی سسٹم آئے گا, دجالی سسٹم آئے گا, ٹھیک ہے. تو تمیمت داری رضی اللہ عنہ, ان کی جو ہم نے حدیث پڑھی ہوئی ہے, دجال کو ایک آئلینڈ پہ ملے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپینڈ کر کے کھول کے پڑھو اس حدیث کے الفاظ کو, تو اس میں ایک کالی بالوں والی ایک چیز سی تھی, میرے نام اس کا ذہن سے نکل گیا. تو وہ کیسی تھی, صحابہ ڈسکرائب اس کو کرتے ہیں, اتنے بال تھے اس کے جسم پہ کہ نہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کی فرنٹ سائڈ کون سی ہے, نہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کی بیک سائڈ کون سی ہے, نہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہماری طرف واک کر رہی ہے, اور نہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم سے دور واک کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا آپ کو پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے دجل دھوکا. اس نے ہمیں ڈائریکشن دی کہ دجال اس اندر بلڈنگ میں, آپ سے کوئی ملنا چاہ رہے اس اندر بلڈنگ میں. اس کا مطلب یہ کہ جو ہم سسٹم کے اندر ہیں, اس کو آپ اس سے ریزمبلنس دے سکتے ہو, اس سے ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جس سسٹم کے اندر ہم پل رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں سسٹم ہمارے ساتھ. اٹس ٹوٹلی ہڈن, ٹھیک ہے, اور وہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اور اس میں ایک اتنا سافٹنس والا کارنر ہے, اگر اس میں تھوڑی سختی ہوتی تو یہ تو فرار جو ہو جاتے نا, وہاں سے بھاگ جاتے. ان کے کہنے پر وہ اندر چلے گئے ہیں. اس کے اندر اتنی سافٹنس ہے, اور اتنی ان کے اکارڈنگلی ان کو جو سمجھ ہے کہ یار یہ تو خیر کی بات بتا رہی ہے. اگر وہ اب میں آپ نے دیکھو جو میں سیریس استعمال کر رہا ہوں, میں ایک فیمیل والے کر رہا ہوں, کیونکہ فیمیل کے اندر ایک سافٹ ایج ہوتا ہے. اور جو عربک اگر آپ اس میں پڑھو تو جو اس الفاظ استعمال ہوئے اس حدیث کے اندر, وہ ایک فیمیل کی طرف ہی تشبیہ کر رہے ہیں کہ یار یہ فیمیل ہی ہو سکتی ہے جو چیزوں نے وہاں نظر آئی تھی. تو یہ سسٹم بھی جو ہے ہمیں اسی چیز طرف دھکیل رہے, دجل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, بیسیکلی دھوکا کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ دجالی سسٹم ہے. اینیویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, بات کہاں سے نکل کے کہاں چلی گئی, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائیں. یہ ایسا فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی, ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں دعا ایڈوائز کی ہوئی ہے کہ تشہد کی حالت میں 4 چیزوں سے پناہ مسٹ مانگو. سرکار یہ وہ 4 چیزیں ہیں کہ طاؤس تابعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائی ہوئی ہے, تو تم اگر یہ نہیں پڑھتے تو یو ہیو ٹو ریپیٹ یور صلاح, نماز ریپیٹ کرو. حکم دے دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مانگو 4 چیزوں سے پناہ مانگو. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم, جہنم کے عذاب سے, ومن عذاب القبر, قبر کے عذاب سے پناہ, ومن فتنۃ المحیا والممات, دنیا و آخرت کی مشکلات سے, ومن شر فتنۃ المسیح الدجال, اور دجال کے فتنے سے اللہ پناہ. ایک اور حدیث ہے اوتھینٹک چین آف سیریز سے مستدرک الحاکم میں کہ جو بھی شخص جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کر لیتے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے اس کے لیے نور کی بشارت ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے کہ جو سورہ کاف کی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ فرسٹ 10 آیا, ٹھیک ہے. لاسٹ 10 والی بھی ایک حدیث میں موجود ہے, لیکن وہ تھوڑی اصول محدثین پہ ضعیف ہے. لیکن پہلی 10 آیات جو تلاوت کرتے, یاد کر لیتے ہیں, اور جب دجال ان کے سامنے آئے گا تو تلاوت کرے گا, تو وہ دجال کے اس فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا. اللہ مستعان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے بچائیں. اینیویز بات کہاں سے کہاں چلے گی. گاسپل اور جان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آئی ول آسک فادر. فادر ٹرم آپ بائبل میں بہت زیادہ پاؤ گے, ٹھیک ہے. فادر کا مطلب ہے مائی گاڈ, میرا لارڈ جس نے مجھے پیدا کیا, ٹھیک ہے. کہ ہی شل سینڈ یو اندر کمفرٹر, وہ آپ کو ایک ایسا بھیجے. کمفرٹر کا مطلب ہوتا ہے پیراکلیٹوس گریک کے اندر, اور پیراکلیٹوس اس چیز کو کہتے ہیں کہ the one who is praised one, جس کی تعریف کی گئی ہو. کنیکٹ ہوئی کوئی چیز ذہن میں؟ کون آیا سب سے پہلے تعریف کیا گیا؟ کس کا لفظ, کون, کس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں؟ امام الموحدین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احمد, تعریف کیا گیا, praised one. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صف ورس نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, چیپٹر 61 ورس نمبر 6 قرآن میں احمد کا لفظ یوز کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو سر
بائبل اور قرآن اتنا زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہے. آگے چل کے گاسپل آف جان ورس نمبر 13 میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ بٹ وین ہی دا اسپرٹ آف ٹروتھ کمز ہی شل گائیڈ یو آل انٹو ٹروتھ، کہ جب وہ اسپرٹ آف ٹروتھ آ جائے گا، وہ جو سچائی دکھانے والا آ جائے گا، وہ تم سب کو حق کی طرف بلائے گا. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ خود سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی بات کرے گا جو اللہ اس کے منہ میں کلام اپنا ڈالے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفس سے کچھ بھی نہیں بولتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو وہی بولتے ہیں کہ جو ہم ان کی طرف ریویل کرتے ہیں. الحمدللہ فار اسلام. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہوا ہے. یقین مانو، میں پھر وہی بات کروں گا، ہم اپنا فرقہ نہیں چھوڑتے، ہم کبھی بھی کرسچینٹی یا جودیزم نہیں چھوڑتے، سیریسلی کبھی نہ چھوڑتے. ہم اپنا فرقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم یہ چیزیں چھوڑتے. تو داد دیتا ہوں یار میری ورڈس کو، مطلب ہیوج رسپیکٹ یار، کیسے اپنا پورے خاندان کے خلاف لڑ کے آ جاتے ہیں. سرکار یہاں پر سٹوریز آتی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندے کی، اس کو اس کی فیملی نے کک آؤٹ کر لیا تھا، آئرش تھا، ریورٹ ہوا، ٹھیک ہے. اس کی فیملی نے کہا جا پتر، یا تو اسلام لے گا یا تو ہمارے ساتھ رہے گا. اس نے کہا یار میں اسلام لوں گا، سوری مجھے ٹروتھ پتہ چل گیا، حق پتہ چل جائے پھر اس کے اوپر قائم ہو جاؤ، فاستقم، قائم ہو جاؤ پھر اس کے اوپر. وہ قائم ہو گئے سر الحمدللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے اتنا دین کا خیر کا کام لے رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم نہیں کرو گے، تمہاری جگہ بہتر لوگوں کو لے کر آؤں گا جو تم سے اچھے طریقے سے کام کریں گے، ریپلیس کر دوں گا. سیکنڈز کے اندر ریپلیس کرتے ہیں اللہ سر، سیکنڈز کے اندر، پتہ ہی نہیں چلتا، اور بہتر آتے ہیں. تو سر آپ ہی اچھے بن جاؤ. آپ کو دین اسلام دیا گیا بچپن سے، تو آپ اس کی پیروی کرو، اس کو سیکھو، لوگوں کو پھیلاؤ. اللہ کی نظر میں آپ اتنے بڑے ہائی رینکس لے سکتے ہو انشاءاللہ. سر اللہ آپ کے چہرے اور آپ کے مال کو نہیں دیکھتا، یہ کوٹ اور یہ چیزیں اللہ نہیں دیکھتا، اللہ دل اور اعمال کو دیکھتے. سر اوتھینٹک حدیث ہے، اللہ دل اور اعمال کو دیکھتا ہے. سرکار میری بات سنو، آپ پوری دنیا کی مخلوق یار سب کو ایک جگہ جمع کرو اور وہ ایک بندے کے خلاف گواہی دے، اللہ اس نے گناہ کیا اور اس نے نہ کیا، وہ دنیا کی کوئی بھی عدالت مان لیں گے، اللہ مانے گا. حق بات بولنا بھی نہ، بلکہ تمہارا دل جواب دے گا خود. سر اللہ کو آپ پہچان لوگے نا، آپ کے موجے ہی موجے ہوئیں گے. آپ کے سامنے چھوٹی موٹی چیزیں کچھ ویلیو نہیں رکھیں گی. اللہ کی اسکیلز ڈفرینٹ ہے. قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی، اور وہی چیز نیکی بھاری ہوگی جو اخلاص سے نیت کے ساتھ کیا جائے گا. کسی کام کے سٹارٹ میں دیکھو کہ یار میری نیت کیا تھی، اس کے مڈ میں دیکھو میری نیت کی خراب تو نہیں ہوگی، راستے سے بھٹک تو نہیں گیا، اس کے آخر میں دوبارہ دیکھو. اور پھر اللہ سے دعا پڑھ کے نفل پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دو. آگے اللہ جانے، اس کے کام جانے. آپ نے پودا لگا دیا، پانی دے دیا اس کو، سورج اللہ نکالے گا نا سر، پودا بھی اللہ ہی نکالے گا. ایک بیج میں کہتا ہوں کروڑوں بیجوں کا ڈیٹا رکھتے ہیں، کروڑوں بیجوں کا. آپ کہو گے یار ایک بیج ایک درخت نکالتا ہے، پاگل ہے تو کیسی باتیں کر. سرکار وہ درخت جو آگے کراس پولینیشن ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں، اس سے جا کے فردر جو درخت نکلتے ہیں وہ اللہ نکالتا ہے، اور اس انیشیٹو تو اسے ایک بیج نے لیا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب میں سے کتنی بلینز اور ٹریلینز پاپولیشن گزری ہے، ٹھیک ہے، کتنے عذاب کے مستحق ہوئے ہیں. الحمدللہ یار ان میں سے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ کا بہت شکر ہے. یہ اسلام اور مسلمان پیدا ہونا نا ہم نے مذاق سمجھ لیے، بٹ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. نعیم کہتے ہیں کنٹینیوس بلیسنگس کو. آپ نل کا کھولو پانی آنے لگ جائے تو وہ ہوتی ہے نعیم، کنٹینیوس بلیسنگ. آنکھیں کھولو دیکھنے سٹارٹ کر دو، منہ کھولو کھانا سٹارٹ کر دو، کچھ پڑا ہوا سامنے، نعیم ہے. کنٹینیوسلی ہمیں اسلام دیا ہوا ہے اور اس کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے ایک بندہ، اللہ مستعان، پہلے تو اللہ تعالیٰ میں بچائیں یار، ہماری جو آگے آنے والی جنریشن ہے ان کو بچائیں. ایک بندہ شام کو مسلمان ہوگا، ایمان پر ہوگا، اگلے دن نہیں ہوگا، صبح ہوگا رات کو نہیں ہوگا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت دی ہمیں، اللہ تو نہ دیتا کوئی بھی نہیں دینے والا تھا. یہ جنتی جنت میں جا کے کہیں گے ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تیرا شکر ہے. یہاں پر ہی بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی کے پوائنٹس انشاءاللہ نیکسٹ سیریز میں. اور میرا خود دل کرے کہ ان کو ایز سون ایز پاسبل وائنڈ اپ کروں
اور قرآن مجید کی طرف آؤں اور دعا کرنی ہے آپ سب نے میرے لیے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے لیے آسانیاں کریں اور میرے جو تمام معاملات ہیں انشاءاللہ اس کو آسان کریں اور حق بات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ڈیوٹی دی ہوئی ہے کہ حاضرین میرے اس میسج کو غائبین تک لے کے جاؤ، یہ ڈیوٹی دی ہوئی ہے. بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ میرے سے ایک آیت بھی آتی ہو. تو اس وقت حاضرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تھے، ہم غائبین تھے. ہم کیا کر رہے تھے؟ ہمارے باپ و اجداد بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے، ہم قبروں کے آگے جھکے ہوئے ہیں آج. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ڈیوٹی دی ہوئی ہے نا، فرض ہے نا. سورہ فاتحہ کس کس کو آتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، سب کو آتی ہے نا. پہنچائیے کبھی کسی کو، خود پڑھ کے عمل کیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی سے نہیں مانگتا اللہ، تیرے سے ہی مانگوں گا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. جزاک اللہ خیر. اگر کوئی بات غلط لگی ہوئی تو معاف کریے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.